یہ 24 مئی 1998 کا انتہائی گرم دن تھا۔ ایک نوجوان پولیس آفیسر پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد میں اپنی ڈیوٹی پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفتر میں موجود تھا۔ شام کے وقت اچانک وائرلیس پر ایک پیغام چلا کہ تمام آفیسرز فوری طور پر حیدرآباد ایئرپورٹ پہنچے۔ یہ وہ دور تھا جب انڈیا 11 سے 13 مئی 1998 کے دوران متعدد ایٹمی دھماکے کر چکا تھا اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کافی کشیدہ ہو چکے تھے۔ یہ باتیں بھی عام ہو رہی تھیں کہ انڈیا جوابی ایٹمی دھماکے کرنے سے روکنے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نوجوان افسر کو پہلا گمان یہ گزرا کہ شاید کچھ ایسی ہی صورتحال درپیش ہے جو اچانک سب افسران کو ایئرپورٹ بلا لیا گیا ہے۔ نوجوان افیسر ASP ڈاکٹر عثمان انور نے فوری طور پر اپنی اہلیہ کو گھر پر فون کیا اور انہیں آگاہ کیا کہ ہو سکتا ہے انہیں گھر لوٹنے میں تاخیر ہو جائے۔ ساتھ ہی اپنی اہلیہ کو یہ ہدایت بھی دی کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو بچوں کو لے کر پہلی ٹرین پر لاہور روانہ ہو جائے۔ چونکہ ان کے پاس اس وقت موبائل فون نہیں تھا اور نہ ہی انٹرنیٹ کی کوئی سہولت تھی، اس لیے اس وقت تک انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ PIA کا ایک طیارہ اغوا ہو کر حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ کر چکا ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق ایئرپورٹ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہاں معاملہ طیارہ ہائی جیکنگ کا ہے اور جہاز کے کپتان کیپٹن عزیر خان نے بڑی مہارت سے PIA کے اس فوکر جہاز F-27 کو ایئرپورٹ کی عمارت سے تھوڑا دور ایک طرف جا کر کھڑا کر دیا تاکہ ہائی جیکرز عمارت پر حیدرآباد ایئرپورٹ لکھا ہوا نہ دیکھ سکیں۔ اغوا کاروں کو طیارے کے کپتان بتا چکے تھے کہ وہ طیارے کو انڈیا کی ریاست گجرات کے بھوج ایئرپورٹ پر ری فیولنگ کی غرض سے لے آئے ہیں، جس کے بعد اغوا کاروں کے مطالبے کے مطابق وہ انہیں انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی لے جائیں گے۔ اس سے پہلے حیدرآباد ایئرپورٹ کے مینیجر نے بھی بڑی عقل مندی سے کپتان کی جانب سے لینڈنگ کی اجازت طلب کرنے والے ایمرجنسی پیغام کو بھانپ لیا تھا اور کاکپٹ میں اطلاع دی کہ ہاں یہ بھوج ایئرپورٹ ہی ہے اور یہاں ری فیولنگ کے لیے اتر سکتے ہیں۔ شام کے وقت جہاز کی لینڈنگ کے دوران ایئرپورٹ کی تمام لائٹس بند کر دی گئیں تاکہ اغوا کاروں کو کسی بھی طرح یہ نہ لگے کہ یہ انڈیا ہے یا پاکستان۔ دوسری طرف اس طیارہ ہائی جیکنگ کے خلاف آپریشن کے انچارج اور اس وقت کے SSP حیدرآباد اختر گورچانی کہتے ہیں کہ اس روز وہ حیدرآباد پریس کلب میں ایک تقریب پر مدعو تھے اور شام 6 یا 7 بجے کا وقت ہوگا جب انہیں اطلاع دی گئی کہ کچھ ہائی جیکر ایک طیارہ اغوا کر کے حیدرآباد لے آئے ہیں۔ اختر گورچانی کے مطابق وہ فوراً وہاں سے اٹھے اور اپنے حکام بالا کو اطلاع کر کے ایئرپورٹ کی طرف چل دیے۔ تینوں ہائی جیکر جعلی نام جمال حسین، انور حسین اور غلام حسین کے نام سے سفر کر رہے تھے۔ ان کا تعلق بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے تھا۔ طیارے میں اس وقت 33 مسافروں کے علاوہ عملے کے 5 ارکان سوار تھے۔ ڈاکٹر عثمان کے مطابق انہیں 100% یقین تھا کہ ہائی جیکنگ کا یہ منصوبہ دراصل انڈیا کی سازش تھی جو پاکستان کو ایٹمی دھماکے کرنے سے روکنے کی کوشش تھی، کیونکہ بعد میں ہائی جیکروں نے بتایا تھا کہ یہ وہ سب اس لیے کر رہے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بلوچستان میں ایٹمی دھماکے کرے۔ ہائی جیکروں کے پاس بھوج ایئرپورٹ کا نقشہ بھی موجود تھا، اسی لیے جب وہ دریائے سندھ کو عبور کر کے حیدرآباد ایئرپورٹ پر اترنے والے تھے تو انہیں لگا کہ دریائے سندھ دراصل وہ ندی ہے جو نقشے کے مطابق بھوج ایئرپورٹ کے پاس واقع ہے اور وہ انڈیا ہی اترنے والے ہیں۔ جب ہائی جیکر جہاز کے کپتان کیپٹن عزیر خان کو بھوج ایئرپورٹ پر جہاز اتارنے کی بات کر رہے تھے، تبھی پائلٹ نے ایمرجنسی چینل کے ذریعے ایئرپورٹ حکام کو کمال مہارت سے پیغام دے دیا تھا کہ جہاز اغوا ہو گیا ہے۔ جہاز کے اغوا کی اطلاع سب سے پہلے SSP حیدرآباد اختر گورچانی اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سہیل اکبر شاہ کو دی گئی۔ اس وقت کے ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سہیل اکبر شاہ نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے پورے شہر میں مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اذان پر عارضی طور پر پابندی لگا دی تاکہ ہائی جیکرز کو یہ علم نہ ہو سکے کہ وہ پاکستان میں ہے یا انڈیا میں۔ اس روز پورے حیدرآباد میں مغرب اور عشاء کی اذان کسی ایک مسجد میں بھی بذریعہ سپیکر نہیں دی گئی۔ پورے ایئرپورٹ اور اطراف کی سڑکوں کا پولیس، رینجرز اور آرمی کے نوجوانوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ہر طرف ٹریفک بھی بند کر دی گئی۔ آپریشن تک جہاز کے پائلٹ، شریک پائلٹ اور انجینئرز کے علاوہ عملے میں شامل ایئر ہوسٹسز کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بھوج نہیں بلکہ پاکستان کا ایئرپورٹ حیدرآباد ہے۔
لینڈنگ کی تھوڑی دیر بعد ہائی جیکرز نے جہاز کے انجینئرز کو باہر بھیجا تاکہ وہ نیچے اتر کر ہائی جیکرز کی اس ڈیمانڈ سے حکام کو آگاہ کریں کہ انہیں بابا جان نے بھیجا ہے اور وہ انڈیا کے زی ٹی وی کے انتظار میں ہیں جس پر وہ اس ہائی جیکنگ کی متعلق انٹرویو دیں گے۔ پی آئی اے کے سفید یونیفارم میں ملبوس انجینئر نے بتایا کہ ہائی جیکرز زی ٹی وی کی ٹیم کا انتظار کر رہے ہیں جو آ کر ان کا انٹرویو کریں گے۔ انجینئر نے آ کر مزید بتایا کہ جہاز کے اندر کل 5 ہائی جیکرز ہیں، ان کے پاس بم ہیں اور چھوٹے ہتھیار ہیں اور انہوں نے بم جہاز میں لگا دیے ہیں اور وہ جہاز کو اڑا دیں گے۔ اس وقت جہاز میں چونکہ ایئر کنڈیشنز کا انتظام بند تھا، گرمی بہت زیادہ تھی اور پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ہائی جیکرز نے پانی کی ڈیمانڈ کی تو اختر گورچانی صاحب کے ذہن میں خیال آیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود پانی پہنچانے جائیں گے اور انہوں نے اپنے اے ایس پی ڈاکٹر عثمان انور جو پینٹ شرٹ میں تھے انہیں کہا کہ عثمان چلو گے، جس پر وہ کہنے لگے کیوں نہیں سر۔ جیسے ہی دونوں جہاز کی طرف بڑھے تو ان کو خیال آیا کہ ہائی جیکرز کو انڈیا کے بھوج ایئرپورٹ کا بتایا گیا ہے تو پھر ان دونوں کے نام بھی ہندوؤں کے نام جیسے ہی ہونے چاہیے، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر عثمان انور کا نام اسسٹنٹ مینیجر بھوج ایئرپورٹ رام چندر اور اپنا نام مینیجر بھوج ایئرپورٹ منوج کمار رکھ لیا، اور جاتے ہوئے وائرلیس پر بھی یہ پیغام دے دیا کہ انہیں جیسے ہی ایمرجنسی میں کال کی جائے تو انہیں انہی ناموں سے پکارا جائے۔ جب وہ جہاز کے اندر انٹر ہوئے تو ہائی جیکرز نے گن پوائنٹ پر ان کا استقبال کیا۔ بوتلیں ایک طرف رکھوا کر ان دونوں کی جامع تلاشی لی گئی۔ جب ہائی جیکرز کو یقین ہو گیا کہ ان کے پاس واکی ٹاکی کے علاوہ کوئی چیز نہیں تو انہیں تسلی ہو گئی اور ساتھ ہی جہاز کا اور ہائی جیکرز کا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ وہ کہاں کہاں پر ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 نیچے کھڑے ہیں اور 2 دروازوں کے پاس کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ کے بعد ہائی جیکرز سے بات چیت شروع ہو گئی اور وہ ان سے آہستہ آہستہ بے تکلف ہونا شروع ہو گئے۔ جب ہائی جیکرز بار بار زی ٹی وی کی ٹیم کا پوچھتے تو ہم بھی وائرلیس پر پیغام بھیجتے کیونکہ ہم نے کمانڈوز کو زی ٹی وی کے کوڈ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا اور اسلام آباد کو نئی دلی کی کوڈ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ہائی جیکرز نے کہا کہ گرمی بہت ہے، پنکھے لگائیں۔ ہم نے کہا کہ ہمیں اندر جانے دیں تاکہ دیکھ سکیں کہ پنکھے کہاں اور کس طرح لگائے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عثمان انور کے بقول وہ سب سے پہلے شخص تھے جو اس رات اس جہاز کے اندر گئے۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ پنکھے چلانے کے لیے جہاز کے اندر کوئی ساکٹ نہیں تھی، جس پر ہائی جیکرز کو بتایا گیا کہ جنریٹر کے ساتھ پنکھے لگانے پڑیں گے اور اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم منگوا لیتے ہیں۔ اندر گرمی سے مسافروں بالخصوص بچوں کا برا حال تھا، اس لیے وہ مان گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب جنریٹر لایا گیا تو آئی ایس آئی کے حیدرآباد کے انچارج میجر عامر الیکٹریشین بن کر ڈاکٹر عثمان کے ساتھ جہاز کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے پنکھے لگائے جس سے مسافروں اور ہائی جیکرز کا سانس بحال ہوا۔ چونکہ رات کافی ہو چکی تھی، اب ہائی جیکرز کہنے لگے کہ انہیں بھوک لگی ہے، اس لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ڈاکٹر عثمان انور بتاتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر حیدرآباد سہیل اکبر شاہ خود کھانا لے کر آئے۔ وہ اس وقت اپنے آپ کو ڈپٹی کمشنر بھوج گوپی چند ظاہر کر رہے تھے۔ وہ وہاں آ کر خوب اچھا بولے، ہائی جیکرز کو بڑی شاباش دی۔ ہائی جیکرز بار بار پوچھتے کہ بابا جان کہاں ہے، جس پر سہیل اکبر شاہ نے انہیں بتایا کہ وہ بھی ٹیم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ رات 1 بجے کے درمیان کھانا آیا۔ کھانا آنے تک ہماری بڑی دوستی ہو چکی تھی۔ ہم نے ان کا اعتماد جیتنے کے لیے پاکستان کو بڑا برا بھلا کہا اور میں نے انہیں پاکستانیوں کے بڑے لطیفے سنائے جس پر وہ بہت ہنسے۔ ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق اس عرصے کے دوران ان کی ایک ہائی جیکر سے اتنی دوستی ہو چکی تھی کہ وہ ان کے سامنے زمین پر پستول رکھ کر لیٹ جاتا۔ ایک مرتبہ میں بھی ایک ہائی جیکر کے پاس لیٹ گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو جہازوں کا پتہ ہے؟ تو میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، حالانکہ مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ اس نے پوچھا کہ جہاز کی ٹینکی کہاں ہوتی ہے؟ میں نے کہا آپ نے ٹینکی کا جان کر کیا کرنا ہے؟ جس پر وہ کہنے لگا کہ جب زی ٹی وی کا انٹرویو وغیرہ سب ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے ٹینکی پر گولی مارنی ہے جس سے جہاز کو آگ لگ جائے گی۔ ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاز کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹینکی وہاں ہے، حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ ٹینکی کہاں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے ان سے پوچھا کہ جہاز کو بم سے کیوں نہیں اڑاؤ گے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس بم نہیں ہے، بم کا ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس صرف 2 پستول ہیں۔ جیسے ہی وہ تھوڑا ادھر ادھر ہوا تو ڈاکٹر عثمان انور نے یہ بات فوری طور پر گرجانی صاحب کو بتائی کہ سر اندر بم کوئی نہیں، یہ صرف گولی مار کر جہاز کو اڑانا چاہتے ہیں۔
کھانے کے بعد وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور صبح ہونے والی تھی۔ اس موقع پر اختر گورچانی صاحب نے کہا کہ اگر صبح ہو گئی اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ بوجھ نہیں بلکہ حیدرآباد ہے تو یہ انہیں نہیں چھوڑیں گے، اس لیے ہمیں اب کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور کسی طرح عورتوں اور بچوں کو باہر نکالا جائے۔ اختر گورچانی کے مطابق انہوں نے فرداً سب سے پوچھا کہ کیا وہ اس وقت آپریشن کے لیے تیار ہیں، جس پر سبھی نے کہا کہ وہ سب تیار ہیں۔ ہائی جیکرز کو منانے کے لیے سہیل اکبر شاہ، اختر گورچانی، میجر عامر اور ڈاکٹر عثمان انور نے اپنے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ ان کی سب مانگیں پوری کی جا رہی ہے، اس لیے اب انہیں بھی بچوں اور عورتوں کو باہر جانے کی اجازت دے دینی چاہیے، بے شک انہیں جہاز کے پاس ہی آمنے سامنے بٹھا دیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ وہ ٹوٹل 5 لوگ ہیں، جن میں سے 2 تو انہوں نے مسافروں میں سے بلوچ لوگوں کو زبردستی اٹھا کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر عثمان کے مطابق انہیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ ہائی جیکرز دراصل 5 نہیں 3 ہیں، جن میں 2 دروازے پر کھڑے ہیں اور 1 نیچے ہے۔ اس وقت تک ہمیں یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ جہاز میں بم بھی نہیں ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اشاروں سے آپریشن کا پیغام دیا اور طے کر دیا کہ سب ایک ساتھ تینوں ہائی جیکروں کو دبوچ لیں گے۔ ڈاکٹر عثمان کہتے ہیں کہ ہائی جیکرز ان کی بات مان گئے۔ انہوں نے سب مسافروں کو جہاز کے باہر نکال کر دروازے کے سامنے بٹھا دیا۔ تب میں نے اور میجر عامر نے اختر گورچانی کے نعرہ تکبیر کہتے ہی دروازے پر کھڑے دونوں ہائی جیکروں کو دبوچ لیا۔ اس اچانک حملے سے ایک نے مجھ پر فائر کر دیا، لیکن گولی مجھے لگنے کی بجائے ان کے ہی ایک ساتھی کو جا لگی، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس دوران ایک ایئر ہوسٹس کہہ رہی تھی کہ اسے کسی بھی طرح پاکستان پہنچایا جائے، وہ انڈیا نہیں رہنا چاہتی، جس پر انہیں بتایا گیا کہ وہ پریشان نہ ہوں، یہ انڈیا نہیں حیدرآباد پاکستان ہے۔ ہائی جیکرز کو پکڑنے کے بعد انہیں CIA ہیڈ کوارٹر حیدرآباد لے جایا گیا، وہاں ان سے تفتیش ہوئی اور جو زخمی تھا اس کا وہیں پر علاج کروایا گیا۔ ان پر پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ B402 کے تحت FIR درج کرائی گئی۔ حیدرآباد کی عدالت نے تینوں مرکزی ملزمان شاہ سوار، صابر اور شبیر اور ان کے ایک ANF کے ساتھی کو بھی سزائے موت سنائی، لیکن ANF اہلکار کی سزائے موت کو بعد میں عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان تینوں کی سزاؤں پر عمل درآمد 28 مئی 2015 کو ہوا۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔